دیکھیں سائم اور صدف میں ساحل پر نہیں بلکہ میں سمندر کے اندر اس وقت موجود ہوں. میرے کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تیز اور بپھری ہوئی لہریں ہیں جو آج صبح سے ہی اتنی زیادہ کئی فٹ بلند ہو کر یہ آگے ساحل سے ٹکرا رہی ہیں. اب تک جنوری سے لے کے آج کے دن تک 45 افراد اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس میں خواتین، بچے، بچیاں اور اس میں بڑے عمر کے افراد شامل ہیں. یہاں پر جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ کیماڑی ضلع ہے جہاں پر دفعہ 144 کے تحت نہانے پر پابندی عائد ہے. ہم بھی یہ پابندی توڑ کر یہاں تک پہنچے، لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہمیں راستے میں ایک چوکی ملی جہاں پر پولیس والے بیٹھے تھے. دوسرا راستہ ملا جہاں پر ہم سے 100 روپے ٹول ٹیکس لیا گیا. کسی جگہ پر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے پانی میں نہیں جانا، اس پر جانے پر پابندی عائد ہے. آپ میرے دائیں جانب دیکھیں، یہاں سے کافی آگے آپ کو بہت تعداد میں لوگ نظر آئیں گے. آپ میرے اس جانب دیکھیں، اور اگر آپ کو کیمرہ مین زوم کر کے دکھائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پانی کے اندر لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ یہ نہا رہے ہیں. اب اگر آپ اس تفصیل میں جاتے ہیں کہ آخر کیوں یہاں پر لوگ آتے ہیں، تو سائم اور صدف دیکھیں، صدف آپ نے بچپن سے کراچی دیکھا ہوگا، سب سے سستی تفریح یہ ہاکس بے، منوڑا، سی ویو یہی کہلاتی تھی. ایک زمانہ تھا جب ہم بھی اسکول کالج کی لاف میں یہاں آتے تھے، یہاں آپ کو یہ ہٹس وغیرہ بہت کم دکھائی دیتے تھے. لوگ گاڑیاں یہاں لے کر آتے تھے، گاڑیوں میں بیٹھے رہتے تھے، وہیں کھانا بناتے تھے، وہیں پر تفریح کر کے چلے جاتے تھے. آج آپ کو چپے چپے پر آپ کو ہٹ نظر آئیں گے، بغیر پیسے دیے ہوئے آپ اس ہٹ کی سیڑھی تک بھی نہیں جا سکتے. ایون کہ کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہ ہٹ کے باہر فینسنگ لگی ہوئی ہے، یعنی آپ ہٹ کی کوئی نظیر دیکھیں، ظاہر ہے اب لوگ ہٹ میں جا رہے ہیں، ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو کسی نے نہیں کہا نا کہ ہائی ٹائیڈ میں آپ بیچ سمندر میں چلے جائیں، آگے سمندر میں بڑھ جائیں. آپ کنارے پر رہیں، ساحل پر رہیں تو کوئی اتنا نقصان نہیں، آپ بھی تو وہاں پر موجود ہیں اس وقت. لیکن یہ جو ابھی آپ نے لوگ بھی دکھائے، باوجود اس کے ہائی ٹائیڈ ہے، یہ کیوں یہاں پر اندر گئے؟ کوئی سائن بورڈ لگا ہے یہاں پر، کوئی وارننگ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے، کوئی ریگولیٹ کرنے کے لیے موجود ہے وہاں پر؟ کوئی ریگولیٹ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، کوئی ایسی آگاہی مہم نہیں چلائی جاتی. میڈیا پر اگر کوئی اشتہار بھی جاری کرنا ہو تو اس کو اس طریقے سے جاری نہیں کیا جاتا جو لوگوں کی قیمتی جان یہاں سے چلی جاتی ہے. اس کے لیے تو باقاعدہ یہاں پر جگہ جگہ بینرز آویزہ ہونے چاہیے. یہاں پر تو ڈپٹی کمشنر کو اپنی باقاعدہ چیک پوسٹ، جہاں پولیس چیک پوسٹ ہے اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر جو کیماڑی ہے اس کو چاہیے وہاں پر باقاعدہ اپنی ایک ٹیم بٹھا دے جو آنے والے لوگوں کو تنبیہ کریں کہ کوئی شخص پانی میں نہیں جائے گا. کسی نے جانے کی کوشش کی تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی شخص اگر یہاں پر آ ہی گیا، جیسے کوئی تو نہیں، بہت بڑی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو پھر اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب سندھ حکومت یہ بتا دے کہ اس ہاکس بے پر کتنے آپ کے ریسکیو ورکرز موجود ہیں جو تیراک ہوتے ہیں، جن باہر کے کو ممالک کے بیچز میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوسٹ گارڈز موجود ہوتے ہیں. نظیر وہ دیکھیے گا، نظیر دھیان کریے گا. میں بتا ہی رہا ہوں کہ جو باہر کے ممالک میں کوسٹ گارڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ لائف گارڈز ہوتے ہیں، بیچز پہ ہر وقت ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جب ہم نے اپنے آپ بھی موجود ہیں، بھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ ٹول لیا جاتا ہے جناب، وہ انٹری فیس لی جاتی ہے، وہ اس کے بدلے میں سروسز کیا دی جا رہی ہیں یہاں پر، یہ بتا دیں. دیکھیں سائم، یہاں پر سروس کے نام پر میں آپ کو یہیں پر میرے چند قدم کے فاصلے پر آپ کو کچرا، ٹوٹے ہوئے کانچ، برتن آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں. اور صرف اس کراچی کے ساحل پر نہیں، ہم باہر دیگر ممالک کے ساحل پر بھی جا چکے ہیں. وہاں پر صرف جو لائف گارڈ ہوتے ہیں، صرف ان کے پاس جیکٹ نہیں ہوتی، ان کے پاس ایکسٹرا جیکٹس بھی موجود ہوتی ہیں جو رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی شخص جاتا ہے تو وہ ایک جیکٹ ہاتھ میں تھامتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں تو اگر وہ خود نکال سکتے ہیں تو وہ خود کھینچ کر لے آتے ہیں. ادروائز اس کو فوائل طور پر جب وہ پہنا دیتے ہیں تو وہ کم سے کم ان لہروں میں ڈوبنے سے بچ جاتا ہے. ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو جہاں تک آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی اونچی لہریں اور اتنی تیز لہریں نظر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس لہروں کے ہوتے ہوئے اتنی شدید یہاں پر پریشر ہے. آپ بلیو کریں کہ یہاں کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو پتھریلی زمین ہے، نہ ہموار جگہ ہے. آپ ہمیں تفریح کے نام پر کیا دے رہے ہیں؟ تفریح کے نام پر جو اگر لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی اس تفریح کے نام پر ہی اپنی جان دیتے ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی جان دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کے پاس آپ مجھے بتائیں کراچی میں تفریح کا کیا آپشن ہے؟ لے دے کر ایک ہاکس بے، منوڑا، کماڑی، سی ویو اور مزار قائد ہر شخص جاتا نہیں ہے. وہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو عقیدت سے جاتے ہیں، جو پاکستان کے دوسرے ممالک سے آتے ہیں، پاکستان کے دوسرے شہروں سے آتے ہیں. اسی طرح جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ مزار قائد نہیں جاتے، وہ ان مقامات پر جانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لیے نئے ہوں. کہ گرمی میں لوگ ساحل کا رخ کرتے ہیں، سمندر کا رخ کرتے ہیں. کوئی ڈرون کا انتظام ہے کہ کوئی لائف سب جیکٹ انہیں دے دی جائے، اس وقت وہ ڈراپ کر دی جائے؟ ڈرون اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، اتنا پیسہ عوام سے ٹیکس کی مد میں وصول کیا جاتا ہے، تو یہ سروسز تو ہونی چاہیے. کوئی ایسا انتظام آپ کو یہاں پر دکھا؟ صدف یہاں پر تو اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں. آپ ڈرون کی بات کر رہی ہیں. یہاں پر اس ہاکس بے کی جو جگہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں لینڈ مارک ہوتا تھا سینٹ اسٹریٹ. اگر آپ ہماری ایک موبائل کمپنی کے آپ کارڈ دیکھیں جو اسکریچ کارڈ ہوتے تھے، تو اس میں لینڈ مارک کے طور پر اس گول سے ایک نشان ہوتا تھا جو اب ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کو پریزرو نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں یہ اتنا بہترین یہ تفریح کا مقام ہے کہ اگر اس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے، خوبصورت یہ ساحل کا حصہ کر دیا جائے، یہاں پر پرائیویٹ کمپنی کی جانب سے جو اپنا انہوں نے ایک انتظام کیا ہوا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا زبردست نظر آتا ہے. یہیں جہاں پر میں موجود ہوں یہاں سے تھوڑا سا ہی آگے وہ موجود ہے. لیکن سرکاری اگر آپ طور پر دیکھیں تو سرکاری طور پر آپ سے 100 روپے لے کر کہا جا رہا ہے جاؤ بیٹا مرو. آپ کو نہ کوئی روکنے والا، نہ ٹوکنے والا، نہ بچانے والا، نہ سہولت دینے والا، نہ ہی کوئی اور تفریح. اور وہ ایک نظیر وہ ایک الگ اینگل ہے کہ بعد میں پھر ان ہٹس کے اندر انلیگل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، یہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اس پہ بھی کوئی اسکروٹنائز کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ سب جانتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے سہولت پوری آپ کو ملے گی. 25-30 ہزار کا یہ جو ہٹ ہے یہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو سرکار کو چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے کہ ایک عام آدمی ہے جو یہاں جانا چاہتا ہے اس کے لیے ذرا یہ جو پتھریلی زمین ہے اس کو ذرا ہموار کریں، کچھ بینچ لگائیں، لوگوں کے بیٹھنے کا کوئی انتظام کریں، نیٹس لگائیں. ہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور آپ وہاں پر کہتے ہیں نا وہاں پر انتظامات ہونے چاہیے، وہاں پر لوگ ہونے چاہیے، ڈرون سسٹم وہاں پر ہونا چاہیے. ہم ڈرونز کی بات کریں، وہاں پہ نظیر بتا رہے ہیں لائف جیکٹس ہی نہیں ہے وہاں پہ. اب سوچیں لائف جیکٹ ٹیوب کی کتنی کی اوقات ہے، وہ کتنی مہنگی ہوگی، 200 روپے کی ہوگی. میں یہ کیا بات کر رہی ہوں کہ ہموار کیا جائے زمین کو. یہاں پر تو سڑک جسے ہونا ہی ہموار چاہیے وہ ہموار نہیں کی جاتی ہے. تو باقی ہم ساحل کی اوپر کیا بات آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی سیف مقام پہ آ جائیے اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم ذرا نیکسٹ گیسٹ بھی اپنے لے لیں. ہمارے ساتھ موجود ہے انچارج ایمرجنسی رسپانس سینٹر ہاکس بے سکندر جان صاحب. سکندر صاحب شروعات میں اسی سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں جو منوڑا کے قریب واقعات پیش آئے جن میں کافی افراد ڈوبے اور ان کو جو لہریں تھیں موجیں بہا لے گئیں اپنے ساتھ، وہ واقعات کیوں کس وجہ سے پیش آئے آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ جو ایریا ہے یہ سینٹ اسٹریٹ اور منوڑا کے بیچ میں جو یہ واقعہ ہوا تھا، اس میں جو نوجوان اپنے سمندر کی طرف جا کے ڈوب گئے. ایک تو یہ ہمارے ایریا سے 15 کلومیٹر کے فاصلے میں اس جگہ کو کہتے ہیں چرے ہوتی، اور اس کے آپ اگر ایسٹ میں جائیں گے تو منوڑا ہے، اگر اس کے آپ ویسٹ میں جائیں گے تو سینٹ اسٹریٹ ہے. تو یہ ارلی مارننگ کا ٹائم تھا، صبح کا ٹائم تھا. یہ جب آئے وہاں پر ایک بات یہ کہ وہاں پر ڈیپ زیادہ ہے، گہرائی ہے، فوراً وہاں پر ڈیپ زیادہ ہے. اگر آپ 1 فٹ پہ جائیں گے تو تھوڑا سا جگہ میں فوراً وہاں پر 5-6 فٹ پا رہے ہیں. جب یہ آگے گئے تو ایک جب ڈوبنے لگا تو دوسرا اس کو بچانے کے لیے گیا. تو اس طرح یہ حادثہ پیش آیا. تو یہ مارننگ کا ٹائم تھا اور ہمارے ایریا سے 15 کلومیٹر کے فاصلے میں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بندے جو صبح مارننگ ٹائم میں جب ساحل کی طرف آتے ہیں، وہ جب سمندر میں آپ کو پتا یہ خوبصورت کا ڈیم ہے سمندر کا، ساحل میں جب آتے ہیں اپنے ساتھ کوئی ریسکیو ٹول اور خاص طور پر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جب وہ وارننگ کرتے ہیں، جب ان کو منع کرتے ہیں تو ان کو بھی ان کا بات ماننا چاہیے. تو یہ غلطی انسان سے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہم چاہتے ہیں سکندر صاحب آپ سے ذرا دوبارہ آپ کو ریکنیکٹ کریں، ہم آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں. غلطی کی آپ بات کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں ہماری ذمہ داری کیا ہے ایز بطور سٹیزن، اور ہماری گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے لوگوں کو محفوظ تفریح فراہم کرنے کی. میں اس کا فرق جاننا چاہ رہی ہوں. یہ الگ بات ہے، یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی انسان ایسی سچویشن میں پھنس جائے تو اسے پہلے کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اتنی ڈیپ سی میں جانا ہی نہیں چاہیے، ہائی ٹائڈ میں آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے.
لیکن گورنمنٹ نے کیا وہاں پر لائف گارڈز موجود نہیں تھے, لائف جیکٹس موجود نہیں تھی, لوگ وہاں پر جو پورا انتظام ہونا چاہیے وہ سسٹم وہاں پر آپریٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اور وہی بات, جب ٹول ٹیکس دے کر لوگ آتے ہیں, جب وہاں پر فیس دے کر لوگ آتے ہیں, تو پھر انہیں بتایا کیوں نہیں جاتا کہ جی یہاں پر دفعہ 144 لگی, آپ نے جانا نہیں ہے. بالکل, ہم بیسیوں مرتبہ ہم ہاکس بے گئے, ہم منوڑا جاتے ہیں, مجھے آپ بتائیں کہیں پہ آپ نے کوئی سائن بورڈ, کوئی آپ نے کچھ دیکھا آگاہی بورڈ کہ بھائی یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے, یہاں سے آگے خطرہ ہے, یہاں سے آگے خطرناک اونچی موجیں ہیں, لہریں ہیں, آپ نے یہاں سے, کہیں پر کوئی بورڈ نہیں ہے. اب ایک لے مین وہاں پر جا رہا ہے, دوسرے کسی شہر سے آیا ہے اور وہ ایکسائٹیڈ ہے پانی کو دیکھ کے, اور بھائی اس کو کیا پتا یہ سمندر کیا چیز ہے, وہ چلتا چلتا آگے چلا جاتا ہے, اور پانی ویسے ہی کمپیل کرتا ہے, وہ کھینچ, سمندر اگر آپ دیکھیں تو کھینچتے اپنی طرف آپ کو, مستی موج میں کرتے کرتے وہ آگے چلے جاتے ہیں. کہیں پر نہ کوئی بورڈ لگا ہوا ہے, نہ کہیں پہ کوئی ریڈیس بنا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ مانیٹرنگ پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے, ایک پورا ایمرجنسی روم ہونا چاہیے, پورا ایک کہتے ہیں نا سسٹم کو ورک کرنا چاہیے, ڈرون ہونا چاہیے. یہ ساری سہولیات نہیں ہے. اور اب ہم بڑے جدید دور میں, ہمیں یہ کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے بچپن سے جو ہم نیگلیکٹ دیکھتے آ رہے ہیں وہ آج تک ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو یہ جو سکندر صاحب ہے, میں ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا باقاعدہ طور پر ایمرجنسی رسپانس سینٹر جو ہے وہ ایکچولی کر کیا رہا ہے؟ نام ایمرجنسی رسپانس سینٹر ہے, لیکن لوگ اس طریقے سے کیوں اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں؟ سکندر صاحب ذرا مجھے بتائیے کہ ایمرجنسی رسپانس سینٹر میں کیا کیا فیسلٹیز لوگوں کو دی جا رہی ہیں, ایسی سچویشن میں کرتے کیا ہیں آپ لوگ؟ ایمرجنسی ریسپانس سینٹر میں ہمارے پاس بورڈ ہے, آلریڈی ریڈی ہے, ہمارے پاس سینئر, ہمارے پاس لائف گارڈ ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوراً رسپانس دینے کے لیے 24 آورس ایمرجنسی رسپانس سینٹر آپ دیکھیں کہ یہ 30-35 سال سے, اور ہم فوراً امیڈیٹلی رسپانس دیتے ہیں. اور ہمارا مین ہاسپٹل میں سینٹر ہے, تو اگر کوئی پیشنٹ بلانے آتا ہے کہ ہمارے ایریا ہاسپٹل میں, تو ہمیں ہمارا لیف گارڈ موجود ہے ہر ایریا. سکندر صاحب, آپ کی انفارچونیٹلی ہم تک آواز نہیں پہنچ پا رہی, لیکن ہم آپ کی یہ بات سمجھیں کہ آپ نے یہ بات بتائی کہ ہمارے پاس بورڈ ہے. سر میں بورڈ تو پوسٹ واقعہ ہے نا, خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو گیا اس کے بعد پھر بورڈ یہاں سے نکلتی ہے, رم کے وہ پہنچتی ہے. جدت اتنی آ گئی دنیا میں, اب ڈرونز آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ہم ابھی بھی اپنی کشتی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پوسٹ ہے نا پری میں لوگوں کو سیو رکھنے کے لیے ان واقعات سے, اس چیز کے لیے آپ کے پاس کیا اقدامات ہیں, آپ کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے؟ بورڈ جو ہے نا وہ ایک حفاظتی پیٹرول کر رہی ہوتی ہے یوزولی, ہم یہ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جا کے, اور اتنا مشکل نہیں ہے ڈیٹیکٹ کرنا کہ بھائی کتنی لوگوں کی انٹری ہوئی ہے, کون سمندر کے اندر گیا ہے. تھوڑی سی ذمہ داری ہم شہریوں کی بھی ہے, نوجوانوں کی بالخصوص, کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہائی ٹائڈ جو ہے, لیکن ہم نے متعدد واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں, کیسے یہ جو سمندر کی لہریں ہیں نا بڑی بے رحم ہوتی ہیں, یہ کب آ کر کیسے لے جائیں, بڑی طاقتور ہوتی ہیں یہ, تو ان سے کھیلنا کہتے ہیں نا بڑا خطرناک ہے. جان سے کھیلنے کے مترادف ہے, بیشتر کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. ہاں جی, اچھا, اور یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم تھوڑی سی ویڈیو کے لیے, ٹک ٹاک کے لیے, ریل بنانے کے لیے ہم کرتے کرتے مذاق آگے چلے جاتے ہیں, اور ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ایک دم سے لہر آتی ہے وہ آپ کو لے کے کھیل جاتی ہے. تو جو لوگ دوسرے شہروں سے کراچی آتے ہیں اور آ کے خاص شوق رکھتے ہیں سمندر دیکھنے کا, ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر انتظامات نہیں ہیں, اقدامات نہیں ہیں, تو آپ پلیز اپنی جان کی حفاظت خود کریں, اپنی فیملی کی حفاظت آپ نے یقینی بنانی ہے.